اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورۃ ہود مکی صورت ہے، مصحفی اعتبار سے 11 نمبر پر ہے اور نزولاً سورۃ یونس کے بعد نازل ہو چکی ہے۔ ربط اس میں یہ ہے، اللہم لا تحمل علینا کما حمل علی ہود و یوسف، یا اللہ تعالی ہم پر اس طرح مصیبتیں نازل نہ فرما، اس طرح آزمائش میں ہمیں مبتلا نہ فرما جس طرح آپ نے حضرت ہود علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا فرمایا تھا۔ ربط معنوی یہ ہے کہ ماقبل سورۃ یونس میں نفی شفاعت قہری کا تذکرہ ہوا، اب اس صورت میں اللہ رب العزت یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب تخت شاہی پر اللہ خود بخود متمکن ہے تو عالم الغیب بھی وہی ذات ہے، عبادت کا لائق بھی وہی ذات ہے۔ یا ماقبل سورت کی ابتدا ہوئی ترغیب الی القرآن کے ساتھ، اب اس سورت کی ابتدا بھی ترغیب الی القرآن پر ہے۔ یا ماقبل سورت میں ادلہ عقلیہ ذکر تھے مسئلہ توحید پر، اس صورت میں ادلہ نقلیہ ذکر ہے مسئلہ توحید پر۔ یا ماقبل صورت شروع ہوا الف لام را سے، تو یہ صورت شروع ہو رہا ہے الف لام را سے، دونوں صورتیں ذوات الراہ میں سے ہے۔ دعوی صورت، اس صورت کے اندر 4 دعوے ہیں، 4 مضامین ذکر ہے۔ پہلا مضمون العبادۃ للہ وحدہ، کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے۔ دوسرا مضمون نفی الشرک فی العلم، کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ترغیب فی التبلیغ، کہ اس مسئلے کو بیان کرے اے میرے محبوب۔ چوتھا مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے۔ اول دعویٰ کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے، اس پر نوح علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ دیکھیے نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم عبادت کرو تو صرف اللہ کی۔ دوم دعوے پر کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اس پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں یا عام مہمان ہے، اگر پتہ ہوتا تو بابا ابراہیم کھانے کے انتظام نہ کرتے۔ فرشتے بھی عالم الغیب نہ تھے، اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو بابا ابراہیم سے فرماتے کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہمیں کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنے تکلفات نہ فرمائیے۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ لوط علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے لیکن لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عام مہمان ہے یا فرشتے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ سوم دعوے پر تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے مختلف مصیبتیں برداشت کی لیکن دل کو تنگ نہیں کیا، مسئلے کو بیان کیا۔ اس طرح آپ بھی مسئلے توحید کو بیان کرتے رہیے۔ اور چوتھے دعوے پر بعض آیات متفرع ہے، اور آخر میں خلاصہ ہے ان تینوں دعووں کا کہ عبادت کا لائق اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، اور تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا تفصیلی خلاصہ یہ ہے کہ پہلا مسئلہ ہے العبادۃ للہ وحدہ،
عبادت کا لائق صرف اللہ ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو ذکر کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت نہ کرو الا اللہ، مگر صرف اللہ کا۔ اسی طرح آیت نمبر 14 میں بھی اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے، فَاعْلَمُوا، پس یقین کرو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یقین کرو کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آیا نہیں ہو تم مسلمون، تابعداری کرنے والے۔ اسی طرح آیت نمبر 26 میں کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے، کوئی اور عبادت کا لائق نہیں ہے۔ آیت نمبر 26 کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کا، عبادت کا لائق ہو صرف اللہ ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 50 میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فرمائے ہود علیہ السلام نے، اے میری قوم، عبادت کرو تو صرف اللہ کا، کسی اور کا عبادت نہ کرو۔ اسی طرح آیت نمبر 61 میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بھیجا ہم نے سمودیوں کے طرف ان کا نسبی بھائی صالح علیہ السلام۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، عبادت کرو تو صرف اللہ کا، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود، کوئی عبادت کا لائق، غیرہ، اس اللہ کے علاوہ۔ اسی طرح آیت نمبر 84 میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، بھیجا ہم نے مدین والوں کے طرف ان کا نسبی بھائی شعیب علیہ السلام۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم، عبادت کرو تو صرف اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اسی طرح آیت نمبر 123 میں یہی مسئلہ اجمالاً ذکر ہے کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اسی اللہ کے طرف لٹائے جائیں گے الامر، امر الخلائق، تمام مخلوق کے معاملات۔ فَاعْبُدْهُ، پس عبادت کرو خاص اللہ کا۔ پہلا مضمون ہے العبادۃ للہ وحدہ، کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آیت نمبر 5 میں دیکھیے، الا انہم یثنون صدورہم، خبردار یہ لوگ اپنے سینوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ یہ لوگ اللہ سے چھپ جائے۔ الا خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جس وقت یہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کپڑوں میں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، جو کچھ یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور۔ اس طرح آیت نمبر 6 میں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جانتے اللہ تعالیٰ مستقرہ، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کے امانت رکھنے کی جگہ کو، سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 13 میں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے پس یقین کرو، یقیناً یہ قرآن اتارا گیا اللہ کا علم مخصوص کے ساتھ، عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 47 دیکھیے،
عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ تلک من انباء الغیب، یہ ہے غیب کے کچھ خبریں، نوحی الیکا، جس کی وحی کرتے ہم آپ کے طرف، ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل ھذا، جس کو آپ نہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل ھذا، وحی سے پہلے۔ اسی طرح آیت نمبر 57 دیکھیے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی اور ذات عالم الغیب نہیں ہے۔ آیت نمبر 57، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ موڑ لیتے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تحقیق میں نے پہنچا دیا وہ پیغام جس کے ساتھ میں تمہارے طرف بھیجا گیا ہو۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ وَيَسْتَخْلِفُ، اللہ جان نشین بنائیں گے، قوماً ایک ایسی قوم کو، غیرکم جو تمہاری جیسی نہیں ہوگی، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 70 دیکھیے، عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی اور ذات عالم الغیب نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، آیت نمبر 70، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، جب آئے ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، بشارت لے کر، قالوا سلاما، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خیفة۔ اگر ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے، کبھی دل میں ان سے ڈر محسوس نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 77 دیکھیے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، جب آئے ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، مغموم ہو گئے ان کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، محسوس کیا اپنی تنگی کو۔ اگر لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کبھی ڈر محسوس نہ کرتے، کبھی غمگین نہ ہوتے۔ معلوم ہوا عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 123 میں دیکھیے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خاص اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے، کسی اور کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ تیسرا دعویٰ ہے ترغیب فی التبلیغ، اے میرے محبوب اس مسئلے کو بیان کرے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 12 دیکھیے، ترغیب فی التبلیغ، اے میرے محبوب اس مسئلے کو بیان کرے، دل کو تنگ نہ کرے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہیں آپ چھوڑتے تو نہیں ہے بعض وہ پیغام جو آپ کے طرف وحی کی جاتی ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اس حال میں کہ اس کے وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 123 میں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ ہی پر اعتماد کرو۔ چوتھا مسئلہ ہے تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آیت نمبر 12 میں گزر گیا، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ۔ اسی طرح آیت نمبر 123 میں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ کے طرف لٹائے جائیں گے الامر کلہ، تمام مخلوق کے معاملات۔ لہٰذا آپ مسئلے کو بیان کریں، اپنے دل کو تنگ نہ کرے اس مسئلے کی وجہ سے۔ الف لام را، اللہ جانتے ان حروف کے معنی کو۔ کتاب احکمت، کتاب ھذا سورۃ، یہ کیسی صورت ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جن کے دلائل مضبوط ہے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ثم تعقیبی ذکر کے لیے، ثم فصلت، پھر اس کی وضاحت کی گئی ہے، من لدن اس ذات کے طرف سے، حکیم خبیر،
جو حکمت والا ہے، خبیر خبردار ذات ہے، حکیم ان کا تعلق ہے احکمت کے ساتھ۔ قرآن مجید کے آیات احکمت بالدلائل، دلائل کے ساتھ مضبوط ہے۔ کیوں حکیم؟ یہ قرآن مجید ایسی ذات کے طرف سے اتاری گئی ہے جو حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا ثم فصلت، پھر اس کتاب کی آیات کی وضاحت کی گئی ہے۔ ای ثم فصلت من العقائد والاحکام از مدارک، اس میں جو عقائد ہے، اس میں جو احکام ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ کیوں؟ خبیر خبردار ذات ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی آیات کی وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، دعوی اولا العبادت للہ وحدہ، عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کا۔ انی لکم منہ نذیر و بشیر، جملہ معترضہ برائے فریض نبوی، انی لکم یقین میں تمہارے لیے منہ اللہ کے طرف سے نذیر ڈرانے والا ہو، و بشیر خوشخبری دینے والا ہو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، بیانی تخلی، گناہوں کو چھوڑ دو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بخشش طلب کرو اپنے رب سے کفر و شرک سے۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اس اللہ کے طرف۔ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے تمہیں، فائدہ اچھا، ثمرے دنیاوی۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ دے دیں گے كُلَّ ذِي فَضْلٍ، ہر بہتر عمل والے کو، فضلہ، اس بہتر عمل کا ثواب، ہر بہتر عمل کرنے والے کو اس کا ثواب دے دیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، جس کا عمل بہتر ہوگا اللہ اس کو بہتر بدلہ دیں گے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں ہے کہ وہ آدمی تباہ و برباد ہے جس کے نیک اعمال کم ہو، جس کے گناہ زیادہ ہو۔ ہلک من غلب احادہ اعشارا، الی اللہ مرجعکم، اللہ کے طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، یہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الا انہم دعوی ثانی، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ الا خبردار، انہم یسنون صدورہم، یہ لوگ ٹیڑھا کرتے ہیں اپنی سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ یہ لوگ اللہ سے چھپ جائے۔ الا خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جب یہ لوگ اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں کپڑوں میں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتے اللہ جو کچھ یہ لوگ چھپاتے، جو کچھ یہ لوگ ظاہر کرتے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار بیٹھتے تھے ایک دوسرے پر کپڑے ڈالتے تھے کہ کانوں میں اسلام کی بات نہ پہنچے، کانوں میں اسلام کی بات نہ پہنچے۔ تو اللہ فرماتے یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اور بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے اس میں اصل میں ادب ہے صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام غسل کرتے وقت بہت زیر تکلف کرتے تھے شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ یہ لوگ چھپاتے، جو ظاہر کرتے، سب کچھ کو اللہ جاننے والے ہیں، لہٰذا اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی جانور زمین میں، من دابہ نہیں ہے کوئی ذی روح زمین میں، ما یدب علی الارض الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ پر اس کا رزق ہے۔
اللہ کے ذمہ اس کے رزق ہے، ازراہی تفضلا ویعلم مستقرہا، جانتے اللہ تعالیٰ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، ومستودعہا، اس کے امانت رکھنے کی جگہ کو۔ اس کی تفصیل سورۃ انعام میں گزر گئی ہے۔ مستقرہ دائمی آرام گاہ، مستودع عارضی آرام گاہ۔ اور علامہ مظہری نے لکھا ہے کہ مومن کے لیے مستقر جنت ہے، ومستودعہا، اگر گناہ کے وجہ سے جہنم جائے تو یہ اس کے لیے مستودع ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ فی کتاب مبین، واضح کتاب میں ہے، علم لوح محفوظ میں ہے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض، عقلی دلائل، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے مقدار میں، وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تم کو کہ تم کون ہے تم میں سے بہتر عمل والا۔ وَلَئِن قُلْتَ، اگر آپ کہتے ہیں، اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، یقیناً تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور بضرور کہیں گے وہ لوگ جن نے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں یہ مگر جادو واضح، یا إِلَّا كِذْبٌ مُبِينٌ، یہ تو صریح جھوٹ ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ کہ رب کی بادشاہی پانی کے اوپر تھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے استغناء تام سے، کہ رب کسی کی محتاج نہیں ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ رب کی سلطنت بہت بڑی وسیع ہے، یہ اس سے کنایہ ہے۔ اور ایک اور توجیہ ہے کہ رب کا عرش پانی پر ہے۔ اور پانچویں توجیہ یہ ہے کہ رب کا عرش پانی پر تھا، حقیقتاً مراد ہے، لیکن کس طرح؟ ما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کے شان کے ساتھ مناسب ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کریں، الی امت معدودہ، ایک مقررہ وقت تک۔ امہ کا معنی ہے زمانہ، جیسا کہ سورۃ یوسف آیت نمبر 45 میں آئے گا۔ لیقولن، البتہ یہ لوگ کہیں گے، ما یحبسہ، کس چیز نے اس عذاب کو روکا ہے، الا خبردار، یوم یاتیہم، جس دن آئے گا یہ عذاب ان کے پاس، لیس مصروفا عنہم، نہیں ان سے پھیرا جائے گا، وحاق بما کانوا بہ یستہزئون، نازل ہوگا ان پر وہ عذاب جن کے ساتھ یہ لوگ مذاق کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ زَجَرَ، اگر ہم چکائے انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً، کوئی خوشی رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم کھینچ لے اس سے اس رحمت کو، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، اچانک یہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں معبودان باطل سے، کفور نا شکر ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اگر ہم چکائے اس کو نعمہ نعمت بعد ضرہ، مصیبت کے بعد، مست جو اس کو پہنچ چکی تھی، لیقولن، ضرور بضرور وہ کہے گا، ذاب السیئات عنی، تکالیف چلی گئی مجھ سے، انہ لفرح فخور، یقیناً یہ آدمی لفرح اکڑ کر خوش ہونے والا ہوتا ہے، فخور فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، عمل کرتے رہنے، اولئک لہم مغفرہ، ثمرہ، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اجر ہے بہت بڑی۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، ترغیب فی التبلیغ، لعلک لفظ شفقت کے لیے ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک، کہیں آپ چھوڑتے تو نہیں ہے جو وہی کی جاتی ہے آپ کے طرف، وضائق بہ صدرک، اور تنگ ہو جاتے اس کی وجہ سے صدرک، آپ کا سینہ، ان یقولوا لولا انزل، من ان یقولوا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں اس کے طرف خزانہ نہیں اتارا گیا، او جاء معہ ملک، یا آ جاتے ان کے ساتھ ملک، فرشتہ۔
انما انت نذیر، یقیناً آپ ہی ہے ڈرانے والے، واللہ علی کل شیء وکیل، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ذمہ وار ہے۔ ام یقولون شکوہ، آیا یہ لوگ کہتے افطرا، اس قرآن کو گڑ لیا پیغمبر نے اپنے طرف سے؟ جواب شکوہ، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، فاتوا لیاؤ بعشر سور مثلی، 10 صورتوں کو مثل اس جیسے، فی الدلیل والبیان، دلیل و بیان میں، یا فی الاعجاز والبلاغت وحسن الارتباط وجزالت المعنی، جو قرآن مجید جیسے اس میں اعجاز ہو، بلاغت ہو، خوبصورت ربط ہو، اس طرح 10 صورتیں لے کر آؤ۔ مفتریات، جو اپنے طرف سے بنائی گئی ہو، وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ ان کو جن کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچوں میں سے ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ لوگ آپ کو جواب نہ دے، فَاعْلَمُوا، پس یقین کرو، اگر تمہاری بات کو قبول نہیں کرتے تو یقین کرو، انما انزل بعلم اللہ، یقیناً یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ، بوحی اللہ، اللہ کی وحی کے ساتھ، واللہ الہ الا اللہ، یقین کرو یقیناً نہیں ہے عبادت کا لائق مگر صرف وہی ہے، فہل انتم مسلمون، آیا ہو تم تابعدار، یہ استفہام طلبی ہے کہ تابعدار ہو جاؤ۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو آدمی دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، وزینتہ، دنیا کی سجاوٹ اور بناوٹ کو چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم پورا دیں گے ان کو اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، فیہا، اس دنیا میں، ہم فیہا لا یبخسون، اور ان کے ساتھ اس بارے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین، ثمر اخروی، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، نہیں ہوگا ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا فیہا، ناکارہ ثابت ہوں گے، ما صنعوا فیہا، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے اس دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون، بیکار ہے، بے فائدہ ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ لوگ عمل کرتے تھے۔ افمن کان علی بینہ، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افمن کان علی بینہ، آیا وہ شخص علی بینۃ، جو واضح دلیل پر ہے، من رب، اپنے رب کی طرف سے، عقلی دلائل اس کے پاس موجود ہے، ویتلو شاہد منہ، اور اس کے پیچھا کیا ہے شاہد ایک گواہ نے، منہ، اس اللہ کی طرف سے، شاہد سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن بھی گواہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، ومن قبل کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا کتاب، اماماً، پیشوا تھا، رہنما تھا، ورحمتاً، رحمت تھی، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو جواب محذوف ہے، ایبقی فیہ موضع الشبہ، اب بھی شک کی گنجائش ہے، ومن یکفر بہ من الاحزاب، جس نے بھی انکار کی اس قرآن پر، من الاحزاب، ان جماعتوں میں سے، فالنار موعدہ، پس آگ اس کا ٹھکانہ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، پس نہ ہو جائیے آپ فی مریۃ، شک میں، منہ، اس مسئلہ توحید سے یا اس قرآن سے، انہ الحق من ربک، یقیناً یہ قرآن حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ومن اظلم، زجر مع تخویف اخروی، ومن اظلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گڑتے اللہ پر جھوٹ کو، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد، کہیں گے گواہ، انبیاء علیہ السلام، کاتب قرآن، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، ادخال الہی، خبردار اللہ کی پٹکار ہے ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے لوگوں کو اللہ کی راہ سے،
وَيَبْغُونَ عِوَجًا تلاش کرتے اس میں عوجاً کجی کو، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ یہ لوگ آخرت کے دن پر انکار کرنے والے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ یہ لوگ جو نہیں ہے، یہ لوگ معجزین اللہ کو کمزور کرنے والے فی الارض زمین میں بھاگ کر۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء نفی شفاعت قہری نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ من اولیاء کارساز، یضاعف لهم العذاب ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع یہ لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں السمع قرآن مجید کے سننے کا، وما کانوا یبصرون اور نہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں قرآن مجید کو، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تاوان میں ڈالا بوجہ فساد استعداد اپنے استعداد کو فاسد کیا، یا بوجہ عدم انابت وضل عنہم ما کانوا یفترون گم ہو جائیں گے ان سے وہ قصے کہانیاں جن کو جو لوگ گڑھتے تھے، جو دلائل بناتے تھے، وہ سب کا سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ لا جرم پکی بات ہے یقیناً انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون یہ لوگ آخرت میں هم الاخسرون سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا بشارت یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات نیک عمل کرتے رہے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے طرف انہوں نے عاجزی کی دل سے زبان سے ثمرہ۔ اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہم فیہا خالدون یہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین صفت ان دو فریقوں کا کافر اور مومن کا، کل اعمیٰ مثل اندھے کا ہے، مشرک اندھا ہے حق کو نہیں دیکھتا، والاصم بہرے کے طرح ہے مشرک بہرا ہے، والبصیر والسمیع والبصیر دیکھنے والے کے طرح ہے موحد دیکھنے والا ہے، والسمیع سننے والے کے طرح ہے موحد سنتا ہے اللہ کے کلام کو۔ هل یستویان مثلا اے برابر ہے یہ دونوں صفات میں نہیں۔ افلا تذکرون آیا کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ یہاں سے پہلا واقعہ ہے نوح علیہ السلام کا اس دعوے پر کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے، کوئی اور عبادت کا لائق نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا تاکہ ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام کو الی قوم اس کے قوم کے طرف، انی لکم نذیر مبین تخویف اجمالی یقین میں ہوں تمہارے لیے ڈرانے والا واضح، اللہ تعبدوا الا اللہ مقصد تبلیغ بے اللہ تعبدوا یہ کہ عبادت نہ کرو الا اللہ مگر صرف اللہ کا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم یقین میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر عذاب یوم علیم دردناک دن کے عذاب سے۔ فقال الملأ الذین کفروا کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اس کے قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا ہم نہیں سمجھتے آپ کو الا بشرا مثلنا مگر ہمارے جیسے انسان ہو، وما نراک اتبعک ہم نہیں دیکھتے ہیں آپ کے تابعدار حماقت دو، الا الذین هم اراذلنا مگر وہ لوگ ہم اراذلنا جو ہم میں گٹیا ہے، بادی الرأی ظاہری رائے والے ہیں۔ کیا مطلب ظاہری رائے والا ہے؟ مطلب اگر یہ لوگ غور کرتے تو کبھی تمہاری بات کو نہ مانتے، لیکن یہ سرسری اور ظاہری رائے والے ہیں، بادی الرأی گٹیا لوگ ہیں حسب و نسب کے لحاظ سے۔ وما نری لکم علینا من فضل ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، بل نظنکم کاذبین بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تم پر جھوٹا ہونے کا۔ قالا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، یا قوم اے میری قوم، ارائیتم مجھے بتلا دے ان کنت علی بینۃ من ربی اگر میں واضح دلیل پر اپنے رب کے طرف سے،
وآتانی رحمۃ من عندہ، اور مجھے میرے رب نے رحمت دی اپنے طرف سے، رحمت سے مراد نبوت ہے۔ فعمیت علیکم، پس پوشیدہ ہو چکی تم پر یہ بات، انلزمکموہا، آیا میں تم پر اس مسئلے کو زور کے ساتھ چھپکاتا ہوں، وانتم لا کارہون، اور حال یہ ہے کہ تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ کیا مطلب؟ میں زور و جبر سے تمہارے گلے میں تو اس مسئلے کو نہیں ڈالتا۔ وَيَا قَوْمِ میرا فیمانے، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں نہیں مانگتا تم سے اس مسئلے پر کوئی مال، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجرت مگر اللہ پر، ازرائے تفضلا، وما انا بطارد الذین آمنوا، تم کہتے ہو کہ تمہارے تابعدار گٹھیا لوگ ہیں، ظاہری رائے والے ہیں، تمہیں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہو۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ہٹانے والا نہیں ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں۔ علت انہم ملاقو ربہم، یقیناً یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو تجہلون، کہ تم جہالت کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ ویا قوم، اے میری قوم، من ینصرنی، کون ہے جو میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے گرفت سے، ان ترکتہم، اگر میں نے ان کو ہٹا دیا، افلا تذکرون، کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، کہہ دے کہ میں غیب کو نہیں جانتا۔ ولا اقول، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ انی ملک، میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول، میں نہیں کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کے بارے میں، تزدری اعینکم، جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہے، لیؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ کبھی انہیں بھلائی نہیں دیں گے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، یقین میں اس وقت بے انصافی کرنے والوں میں سے ہوں گا اگر میں نے ان کو بھگا دیا۔ ان کے چند اعتراضات تھے اور ان اعتراضات کے جوابات۔ پہلے اعتراض، آپ کیسے پیغمبر ہو، آپ کے پاس خزانے نہیں ہے؟ جواب، ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے۔ دوسرا سوال، آپ کیسے پیغمبر ہو کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں؟ جواب، ولا عالم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا۔ تیسرا اعتراض، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ جواب، ولا اقول انی ملک، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ چوتھا اعتراض کہ الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، کہ تیرے تابعدار تو گٹھیا لوگ ہیں۔ جواب، ولا اقول للذین تزدری اعینکم لیؤتیہم اللہ خیرا، تمہارا خیال و گمان یہ ہے کہ یہ حقیر لوگ ہیں، یہ گٹھیا لوگ ہیں، انہیں اللہ بھلائی نہیں دیں گے؟ نہیں نہیں، تمہارا یہ خیال و وہم غلط ہے۔ چوتھا اعتراض، بادی الرائے، یہ ظاہری رائے والے، دل سے انہوں نے آپ کو نہیں مانا۔ جواب، اللہ عالم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ انہیں جانتے ہیں۔ تمہارا کیا ہے کہ تم ان کے باطن کے پر اعتراض اٹھاتے ہو اور اعتراض کرتے ہو؟ قالوا یا نوح، حماقت قوم، کہنے لگے وہ اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق آپ نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، باس مباحثہ کیا، فاکثرت جدالنا، بس بہت زیادہ جھگڑا کیا آپ نے ہمارے ساتھ، فاتنا بما تعدنا، لے او عذاب جس سے آپ ہم کو ڈراتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعی سچوں میں سے۔ قال، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، اللہ اس عذاب کو تمہارے پاس لے آئے گا اگر اللہ نے چاہا۔ وما انتم بمعجزین، علت تم اللہ کو کمزور کرنے والے نہیں ہو بھاگ کر۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، تمہیں میری نصیحت نے کوئی فائدہ نہیں دیا اگرچہ میں تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم وربکم، اگر اللہ چاہتا ہے تمہیں گمراہ کرنا، ہوا ربکم، علت ما قبل، کیونکہ اللہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اسے اللہ کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، شکوہ تسلی برے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیا یہ لوگ کہتے ہیں افطراہ، اس قرآن کو پیغمبر نے اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ان افتریت، اگر اس قرآن کو میں نے اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے، فعلی اجرامی،
میرے ذمہ میرا جرم ہے، انا بریء مما تجرمون، میں بیزار ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ وہی اعلان وہی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، انہ لا یؤمن من قومک، یقین ہرگز ایمان نہیں لائے گی آپ کے قوم میں سے، الا من قد آمنا، مگر وہ جو ایمان لا چکی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 70 افراد تھے، بعض نے فرمایا کہ 70 نہیں تھے بلکہ 6 افراد تھے، حام، سام، یافس اور ان کی 3 بیویاں اور نوح علیہ السلام۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، مگر جو ایمان لا چکے بس وہی ایمان لائے ہوئے، کوئی اور آپ کے قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس پر جو یہ لوگ کرتے اس پر غمگین نہ ہو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تیار کرو کشتی کو، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی کے ساتھ، وَوَحْيِنَا، ہماری حکم کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، بات نہ کرو میرے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، میرے سامنے سفارش نہ کرو۔ انہم مغرقون، کیونکہ یہ لوگ غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كَانَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ، تیار کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بناتے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ حَمَاقَةُ قَوْمٍ، جب بھی گزرتی تھی اس پر مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کے قوم کے سردار، سخروا من، ان کے ساتھ ٹٹو مذاق کرتے تھے، کہتے تھے صرت نجارا، تو ابھی نجار بن گئے، بعد اس کے کہ تو نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ابھی نجار بن گئے، ابھی کشتیاں بناتے ہو، لوہار بن گئے۔ قال، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارے ساتھ ٹٹو مذاق کرتے ہو، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، یقین ہم بھی تمہارے ساتھ ٹٹو مذاق کریں گے جس طرح تم مذاق کرتے ہو، یعنی اللہ تمہیں سزا دیں گے۔ فسوف تعلمون، قریب تم جان لو گے، من، اس بندے کو یاتی عذاب یخزیہ، جس پر آئے گی ایسے عذاب کہ اس کو رسوا کریں گے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اترے گا اس پر عذاب ہمیشہ، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور جوش مارنے لگا تنور، تنور جوش مارنے لگا۔ یہ تنور کا لفظ، یہ عربی میں بھی اس کو تنور کہتے ہیں، اردو میں بھی، پشتو میں بھی، انگلش میں بھی، اس کو تداخل بین اللغات کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ جی سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمیں بتاؤ کہ پشتو کے بھی کوئی لفظ ہے، اردو کے بھی کوئی لفظ ہے، تو پھر وہ آدمی چپ ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے اردو کا لفظ قرآن میں آیا ہے تنور، اردو کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ اس کو تداخل بین اللغات کہا جاتا ہے، کہ ایک لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عبرانی میں بھی زبان استعمال ہوتا ہے، عبرانی میں بھی استعمال ہوتا ہے، پشتو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح تنور کا لفظ بھی یہاں پر فرمایا وفارت تنور، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ کنایا ہے رب کے غصے سے، کہ جب رب کا غصہ آئے گا تو عذاب نازل ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد روٹیاں پکانے والا تنور ہے، جب اس سے پانی نکلے گا یہ علامت ہوگی کہ عذاب آنے والا ہے، تو تم کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ کنایا ہے پانی کی کثرت سے، کہ پانی اتنا آئے گا کہ گھروں میں جو تنور ہے اس کے تہ سے بھی پانی نکلے گا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ تنور سے مراد زمین کا سطح مراد ہے۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب صبح کی روشنی ہو جائے تو عذاب شروع ہوگا۔ قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا، سوار کرو اس میں، من کل زوجین، ہر جوڑوں میں سے، اثنین، دو، وہ اہلک، اپنے تابعداروں کو، اہل سے مراد تابعدار ہے، الا من سبق علیہ القول، مگر وہ کہ گزر چکی ہے ان پر القول، عذاب کی بات، ومن آمن، سوار کرو ان کو جو ایمان لا چکے، وما آمن معه الا قلیل، ایمان نہیں لائے تھے ان کے ساتھ الا قلیل، مگر بہت تھوڑے لوگوں نے۔ وقال ارکبوا فیہا، فرمایا نوح علیہ السلام نے، ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی قائلین، اس حال میں کہ تم کہنے والے ہو بسم اللہ مجریہا، اس کشتی کا چلنا اللہ کے مدد کے ساتھ ہے، و مرساہا، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے استعانت و مدد کے ساتھ ہے، ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم، یہ کشتی ان کو لے کر چلتی تھی،
فی موجن لہروں میں، کل جبال پہاڑوں کے طرح، اتنے بڑے بڑے لہر تھے، اتنے بڑے بڑے موج تھے۔ ونادى نوح ابنه، آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، تا وہ فی معزل عن السفینہ، کشتی کے قریب، یا فی معزل عن دین ابیہ، اپنے باپ کے دین پر نہیں تھا۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، سوار ہو جائے میرے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین، نہ ہو جائیے آپ مع الکافرین، کفر کرنے والوں کے ساتھ، جو کافر ہے ان کی جماعت میں نہ ہو جائیے، اس کے جماعت میں نہ ہو جائیے۔ ولا تکن مع الکافرین، اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو فرمایا تھا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور اللہ نے فرمایا جو ایمان لا چکے انہی کو سوار کرو، یہاں پر تو ان کا بیٹا کافر تھا، اور اس سے نوح علیہ السلام فرماتے کہ سوار ہو جائیے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت میں یہ ذکر ہے ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے جماعت میں شامل نہ ہو، مطلب یہ کہ ایمان لا کر پھر کشتی میں سوار ہو جا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا بیٹا منافق تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا منافق ہے یا مومن ہے۔ قال، کہنے لگا وہ، سآوی الی جبل، ان قریب میں پناہ پکڑوں گے پہاڑ کے طرف، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ قال، فرمایا نوح علیہ السلام نے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں یہ بچانے والا آج کے دن اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ وحال بینہم الموج، واقع ہو گیا ان کے درمیان الموج، موج لہر، فکان من المغرقین، پس ہو گیا وہ غرقیوں میں سے، غرق کیا گیا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ استثناء متصل ہے، اور لا عاصم اليوم من امر اللہ، نہیں ہے کوئی بچانے والا من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے، الا من رحم، الا الراحم فهو عاصم، مگر رحم کرنے والا ذات بچانے والا ہے، کوئی اور ذات بچانے والا نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ رحم بمعنی مرحوم کے، لا عاصم اليوم، بچانے والا نہیں ہے کوئی اللہ کے عذاب سے، الا من رحم علیہ، مگر جس پر رحم کی گئی ہے وہی بچے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ الا من رحم، الا استثناء منقطع ہو تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا لا عاصم اليوم من امر اللہ، الا بمعنی لیکن المرحوم فهو معصوب، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، لیکن المرحوم، لیکن جس پر رحم کی گئی، فهو معصوم، پس وہ بچ جائے گا۔ چوتھی توجیہ ہے کہ لا عاصم استثناء منقطع ہے، لا عاصم بمعنی معصوم کے، لا معصوم اليوم من امر اللہ، نہیں بچے گا اللہ کے عذاب سے، لیکن الراحم فهو عاصم، لیکن رحم کرنے والی ذات فهو عاصم، پس وہی ذات بچانے والا ہے، کوئی اور ذات بچانے والا نہیں ہے۔ وقیل، کہا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی ماء کی، اپنے پانی کو نگل لے، ویا سماء، اے آسمان، اقلعی، اپنے پانی کو جذب کر، وغیض الماء، پانی کم ہو گیا، وقضی الامر، فیصلہ کیا گیا عذاب کا، واستوت علی الجودی، کڑی ہو گئی وہ کشتی، علی الجودی، جودی پہاڑ پر، شام میں تھا یا اصفہان میں تھا۔ وقیل، کہا گیا، بعدا للقوم الظالمین، ہلاکت ہے قوم ظالموں کے لیے۔ ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے، ونادى نوح علیہ السلام نے آواز دی اپنے رب کو، تضرع، فریاد کی، فقال، فرمایا، رب، میرے رب، ان ابنی من اہلی، یقیناً میرا بیٹا، من اہلی، میرے اہل میں سے تھا، میرے اہل میں سے تھا، اور آپ نے فرمایا تھا وہ اہلک، اپنے اہل کو سوار کرے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، یقیناً آپ کا وعدہ سچ ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یقیناً آپ سب سے مضبوط فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ نوح علیہ السلام نے مطالبہ کیا کیونکہ نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ منافق تھا یا مومن تھا۔ قال، فرمایا اللہ نے، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک،
یقیناً یہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کا صلبی بیٹا تھا لیکن آپ کا تابعدار نہیں تھا۔ انہ عمل غیر صالح، انہ ذو عمل، یقیناً وہ عمل کرنے والا تھا، غیر صالح جو بہتر نہیں تھا۔ کیا مطلب یہ اگرچہ تمہارا صلبی بیٹا تھا لیکن تمہارا روحانی بیٹا نہیں تھا، تمہاری شریعت پر عمل کرنے والا نہیں تھا۔ انہ عمل غیر صالح، اس وجہ سے ایک سالک کہتا ہے آل النبی اتباع ملتہ من الاعاجم والسودان والعرب لو کان آل قرابتہ فلیصلی المصلی علی الطاغی ابی لہب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار نہ ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل نہیں ہو سکتے۔ اگر تم آل صرف اسی کو کہتے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہے، پھر تو ابو لہب پر بھی درود شریف پڑھو، کیونکہ وہ تو آل رسول میں سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تنبیہ برائے نوح، فلا تسألنی، بس آپ سوال نہ کریں مجھ سے، ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں آپ کے پاس قطعی اور یقینی علم نہ ہو۔ انی اعظک، یقیناً میں نصیحت کرتا ہوں تجھے، ان تکون من الجاہلین، کہ نہ ہو جائیے آپ من الجاہلین ناواقف لوگوں میں سے۔ قال، فرمایا نوح علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، انی اعوذ بک، یقین میں پناہ مانگتا ہوں آپ کے ساتھ، ان اسألک، یہ کہ سوال کروں میں آپ سے، ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں میرے پاس کوئی قطعی علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر آپ نے مجھ پر رحم نہیں کیا، اگر آپ نے مجھ پر میری مغفرت نہیں کی، اکن من الخاسرین، ہو جاؤں گا میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ قیلا، خاتمہ قصہ نوح، قیلا کہا گیا یا نوح، اے نوح، اہبت، اتر جا، بسلام منا، سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات علیکا، اور برکات ہو تجھ پر، فوائد کا بارش ہو تجھ پر، وعلی امم، اور ان امتوں پر، ممن معک، جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کے تابعدار، و امم، اور دوسری جماعت ہے، سنمتعہم، ان قریب میں انہیں فائدہ دوں گا، ثم یمسهم منا عذاب علیم، پھر پہنچیں گے ان کو میری طرف سے عذاب دردناک۔ تلک من انباء الغیب، جملہ معترضہ برائے صداقت رسول، تلک من انباء الغیب، یہ ہے غیب کے کچھ خبروں میں سے، نوحیہا الیکا، جس کی وہی کرتے ہم آپ کی طرف، ما کنت تعلمها، جس کو آپ نہیں جانتے تھے، ولا قومک، نہ آپ کی قوم، من قبل هذا، اس سے پہلے، وہی سے پہلے، فاصبر، تسلی، پس صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، ان العاقبۃ المحمودہ، یقیناً بہتر انجام، للمتقین، متقین کے لیے۔ وإلی عاد، قصہ دوم، حضرت ہود علیہ السلام کا، دیکھیے ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی۔ وإلی عاد اخاہم ہودا، بھیجا تھا ہم نے عادیوں کے طرف، اخاہم، ان کے ایک نسبی بھائی، ہود علیہ السلام۔ قال، مقصد تبلیغ، فرمائے ہود علیہ السلام نے، یا قوم، میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کا، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی عبادت کا لائق غیر اللہ کے علاوہ، ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گڑنے والے۔ ویا قوم، اے میری قوم، رفع معنی، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں مانگتا ہوں میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مزدوری، کوئی اجر، ان اجر الا علی الذی، نہیں ہے میری اجر مگر اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، آیا کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ویا قوم، اصولی فوز نمبر 1، اے میری قوم، استغفروا ربکم، بخشش طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اسی اللہ کے طرف، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے تم پر بارش کو، مدرارن، موسلدار، ویزدکم قوتا الی قوتکم، زیادہ کریں گے تم کو، قوتاً، طاقت میں، الی قوتکم، مع قوتکم، قوت کے ساتھ، ولا تتولوا مجرمین، اور نہ پھرو تم مجرمین، جرم کرتے ہوئے۔ صاحب جلالین نے لکھا ہے، مجرمین، مشرکین، شرک نہ کرو۔ قالوا یہود، عناد قوم، کہنے لگے وہ یہود، ما جئتنا ببینہ، آپ کوئی
مطلوبہ معجزہ لے کر نہیں آئے، کوئی معجزہ آپ لے کر نہیں آئے۔ وما نحن بتارک آلہتنا، ہم اپنے معبود کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، عن قولکا، آپ کی بات کی وجہ سے، وما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان نقول، ہم تجھے نہیں کہتے، الا تراکا بعض آلہتنا، مگر یہ کہ اعتراکا، پاگل کر دیے تجھے، بعض آلہتنا، ہمارے بعض آلیہوں نے، بسوء، بری طرح تجھے پاگل کر دیا، تیرے دماغ خراب ہو گئے، یا اللہ تراک بعض آلیہتنا بسوء، پہنچیں گے تیرے طرف ہمارے بعض معبود بسوء، برائی کے ساتھ، اگر تو نے اس کی برائی نہیں چھوڑی تو تجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ قال، فرمایا حود علیہ السلام نے، انی اشہد اللہ، یقین میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، یقیناً میں بیزار ہوں عقیدتاً اور عملاً، مما، اس سے، تشرکون، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، من دونی، اللہ کے علاوہ، فکیدونی جمیعا، میرے خلاف سب تدبیر کرو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ، یقیناً میں نے اللہ پر اعتماد کیا ہے، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ، نہیں ہے کوئی جاندار مگر اللہ پکڑنے والے ان کو، بناصیتہا، اس کے پیشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنے والے ہیں۔ یہ کنایہ ہے عجز سے کہ سارے مخلوق عاجز ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی یدل ربی، میرا رب مجھے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ فإن تولوا، اگر یہ لوگ پھر گئے، فقط ابلغتم ما ارسلت بہ الیکم، تحقیق میں نے پہنچا دیا تم کو وہ پیغام جس کے طرف میں بھیجا گیا ہوں تمہارے طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ جان نشین بنائیں گے، میرا رب جان نشین بنائیں گے، قوماً، کسی اور قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ کو ذرا بر نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقین میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آیا ہمارا عذاب، نجینا ہودا، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے، معه، اس کے ساتھ، برحمت منا، اپنی خاص رحمت کے ساتھ، ونجیناہ من عذاب غلیظ، ہم نے ان کو نجات دی، من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ عادی تھے، جحدوا بآیات ربہم، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کے آیات کا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اس سے مراد معہود فی الذہن مراد ہے۔ وَعَصَوْا رُسُلَا، انہوں نے نافرمانی کی پیغمبروں کا، انہوں نے تو ایک پیغمبر کی نافرمانی کی، لیکن ایک پیغمبر کی نافرمانی تمام انبیاء کی نافرمانی ہے، کیونکہ سب انبیاء علیہ السلام مسئلہ توحید میں متفق اور متحد تھے۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، انہوں نے تابعداری کی ہر سرکش اور ضدی آدمی کا۔ وَاتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان پر اس دنیا میں لعنت کی گئی ہے، ان کے پیچھے لعنت ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بھی، الا، خبردار، ان عادا کفروا ربهم، یقیناً عادیوں نے اپنے رب کی توحید کی انکار کیا، الا، خبردار، بعدا لعاد، ہلاکت عادیوں کے لیے، قوم ہود، جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، واقعی شعیب، صالح علیہ السلام کا، کہ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ مسئلہ بیان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بھیجا تھا ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے ایک نسبی بھائی صالح علیہ السلام، فرمایا صالح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کا، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس اللہ نے تم کو پیدا کیا زمین سے، یہ ہے ترغیب، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، آباد کیا تم کو اس میں، بیانی ترغیب، فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس بخشش طلب کرو اس اللہ سے شرک سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اس اللہ کے طرف، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، یقین میرا رب قریب، بہت زیادہ قریب ہے، مجیب،
قبول کرنے والا ہے تمہاری توبہ کو۔ عناد قوم، قالوا وہ کہنے لگے یا صالح صالح قد کنت فینا مرجوا، تحقیق تا تو ہمیں مرجون امیدوں کا مرکز، ہمارا خیال یہ تھا کہ تو آئے گا اچھے اچھے مسئلے بیان کرے گا، تو آیا اور ہمارے درمیان اختلاف اور پھوٹ ڈالنا تو نے شروع کیا۔ قبل هذا، اس سے پہلے اتنانا آیا ہمیں روکتے ہو ان نعبد ما یعبد اباؤنا، کہ عبادت نہ کرے ہم اس کے جس کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے۔ اننا لفی شک، یقین ہم شک میں اس مسئلے توحید سے، تدعونا الیہ جس کے طرف تم ہمیں بلاتے ہو، مریب بہت بڑا شک کرنے والا۔ قال فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے یا قوم، یہ میری قوم، ارأیتم مجھے بتلا دو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں واقعی واضح دلیل پر اپنے رب کے طرف سے، وآتانی منہ رحمہ، اور مجھے اللہ نے دی اپنے طرف سے رحمت نبوت، فمن ینصرنی من اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا، من اللہ اللہ کے قریب عذاب سے، ان عصیتہ، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، وما تزیدون غیر تقصیر، تم اضافہ نہیں کرتے ہو میرے بارے میں غیر تقصیر سوائے تاوان کے۔ ویا قوم، میری قوم، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اضافت تشریفی ہے، لکم تمہارے لیے آیتن بطور نشانی کے، فذروا تاکل، پس چھوڑ دے ان کو کہ وہ کاتی پیتے رہے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوا بسوء، انہیں تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، تعظیم شاعر اللہ، فیاخذکم عذاب قریب، نتیجہ پس پکڑیں گے تمہیں عذاب قریب، فعقروها، پس انہوں نے اس کو قتل کیا، فقتلوها، فقال فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے تمتعوا، فائدہ حاصل کرو، فی دارکم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام 3 دنوں تک، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب جس میں جھوٹ نہیں بولا گیا ہے، رب کے طرف سے۔ ولما جاء امرنا، جب آیا ہمارا عذاب، ہمارا حکم، نجینا صالحا، ہم نے نجات دی حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے، معه ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی خاص رحمت کے ساتھ، ومن خزي یومئذ، اور اس دن کے رسوائی سے ہم نے ان کو نجات دی، ان ربک هو القوی العزیز، لیکن آپ کا رب قوت والا ہے، زبردست ہے، وأخذ الذین ثمر عنات، پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، صیحۃ چیخنے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں جاثمین، اندھے منہ پڑے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ آپ کہو گے لم یغنوا فیہا، یہ لوگ کبھی اس شہر میں نہیں رہے ہیں، کبھی انہوں نے اس جگہ کو آباد بھی نہیں کیا۔ الا خبردار، ان ثمودا، یقیناً سمودیوں نے، کفروا ربہم، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، الا خبردار، بعدا لثمود، ہلاکت ہے سمودیوں کے لیے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، واقع چہرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس مسئلے پر کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بشارت سنانے کے واسطے، ابراہیم علیہ السلام گھر چلے گئے، ایک بچڑا اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے پکا لیا، ان کے سامنے رکھا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، جب دیکھا کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ڈر گئے، کیونکہ اس وقت جو دشمن ہوتے تھے وہ جب حملے کے لیے جاتے تو اپنے دشمنوں کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے یہ نمک حرامی ہو جائے گی، اور اس زمانے میں جو کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا نمک کھاتے ہیں، پھر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ بابا ابراہیم ڈر گئے، فرشتوں نے کہا لا تخافوا، نہ ڈریے، کیونکہ ہم فرشتے ہیں،
بشارت سنانے کے واسطے آئے ہیں۔ دیکھیے اگر ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے کبھی ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہ کرتے۔ معلوم ہوا بابا ابراہیم جو کہ جد الانبیاء ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے، تو اس زمانے کا چڑیل وہ کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ تجھے کہتا ہے کہ بھئی ہاتھ دکھاؤ، تم نے تو 4 شادی کرنی ہوگی، ہاتھ دکھاؤ، تمہارے ساتھ تمہارا شوہر اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ کائن کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں چیز چوری ہو گئی ہے، بتاؤ چور کہاں ہے؟ اگر اس چڑیل کو چور کا پتہ ہوتا کبھی یہاں پر نہ بیٹھتے ہوتے، فٹ پاتھ پر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ نجومیوں کاہن، ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ عالم الغیب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من اتا کاہنا او عرافا، جو آدمی نجومی کے پاس آیا اس کی بات کی اس نے تصدیق کی، فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے کفر کیا، کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہوا کہ یہ جو نجومی سائر و کائن ہے یہ عالم الغیب ہے۔ تو جد الانبیاء بابا ابراہیم عالم الغیب نہیں تھے، تو یہ چڑیل کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، تو اس زمانے کا نجومی کائن و ترویتی عالم الغیب کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر انہیں چور کا پتہ ہوتا، اگر انہیں چھپی ہوئی چیزوں کا پتہ ہوتا تو بینک کی چابی ڈھونڈ لیتے، پورا خزانہ نکال لیتے، آرام سے بیٹھ جاتے۔ لیکن یہ صرف فراڈ ہے، فراڈ۔ یہ جو عامل ہوتے 2 نمبر، یہ فراڈی ہوتے، ان کا نظر لوگوں کے جیبوں پر ہوتا ہے۔ بابا ابراہیم اگر عالم الغیب ہوتے کبھی کھانے کا انتظام نہ کرتے۔ دوسری بات، اگر فرشتے عالم الغیب ہوتے، اگر فرشتوں کو پتہ ہوتا کہ بابا ابراہیم گھر گئے ہیں کھانے کے انتظام کے لیے، تو انہیں ضرور روکتے کہ بابا جی ہمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا نہ فرشتے عالم الغیب ہے نہ انبیاء عالم الغیب ہے۔ جب مقدس مخلوق عالم الغیب نہیں ہے تو جو آج کے زمانے کے چڑیل ہے گے وہ کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، تحقیق آیت ہے ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا، بشارت دے کر، قالوا وہ کہنے لگے سلامن، سلامتی ہو تم پر، ایک سلام ہو تم پر۔ انہوں نے جملہ فعلیہ ذکر کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ہمیشہ کے لیے سلام ہو۔ فما لبث، پس نہیں ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام، ان جاء بعجل حنیذ، کہ لے کر آئے وہ بونا ہوا بچڑا، مہمان نواز تھے بہت زیادہ۔ فلما رأى أيديهم، جب دیکھے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، جو کانے پر نہیں پڑتے تھے، نہ کرہم، اوپرا سمجھو ان کو، اوجس منہم خیفہ، محسوس کیے ان سے ڈر، قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے لا تخف، نہ ڈریے۔ بریلوی کڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہتے ہم نہیں کہتے کہ پیغمبر عالم الغیب ہے۔ دیکھیے قالوا لا تخف، ابراہیم علیہ السلام نے ڈر دل میں محسوس کیا۔ فرشتوں کو پتہ چلا جب فرشتے عالم الغیب ہو سکتے تو پیغمبر کس طرح عالم الغیب نہیں ہو سکتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی جان تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، قرآن مجید دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے خود ان سے کہا تھا کہ میں تو تم سے ڈر گیا، تو اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا لا تخف، نہ ڈریے، ہم تو فرشتے ہیں۔ دیکھیے سورۃ الحجر آیت نمبر 51،
سورۃ حجر آیت نمبر 51۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے، وَنَبِّئْ مَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں کہ تم کھاتے پیتے نہیں ہو۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ، فرشتوں نے کہا نہ ڈرو، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ تو معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے عرض کیا لا تخف، نہ ڈریے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا منکم وجلود، ہم تو تم سے ڈر گئے۔ تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ بھائی جان فرشتے عالم الغیب نہیں تھے، فرشتوں کو کوئی پتہ نہیں تھا، بابا ابراہیم نے بتایا تھا، ہم تم سے ڈر گئے۔ انا ارسلنا الی قوم لوط، یقینا ہم بھیجے گئے لوط علیہ السلام کے قوم کے طرف، وامرأتہ قائمہ، اس کی بیوی قائمۃ کڑی تھی، فضحکت، پس وہ ہنس پڑی۔ سوال یہ ہے کہ ضحکت یہ متفرق قائمۃ پر، اور یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کی بیوی کڑی تھی ہنس گئی، ویسے تو مجنون ہنستے ہیں، ویسے تو پاگل ہنستے ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ یہاں پر بھی تفصیل ہے، یہاں پر اختصار ہے۔ سورۃ الذاریات دیکھیے آیت نمبر 23، وہاں پر تفصیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کیوں ہنس پڑی، اس کی وجہ کیا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 23۔ فأقبلت امرأته فأوجس منه خیفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام علیم، انہوں نے بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو بغلام علیم، جاننے والے بیٹے کے ساتھ، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ۔ فأقبلت امرأته، استعجاب سارہ، پس آئی اس کی بیوی، فی سرۃ، اونچی آواز کے ساتھ، فسکت وجہا، اپنے چہرے کو پیٹا۔ اس کو کہتے ہیں استعجاب عملی، حیرانگی کی وجہ سے ہاتھ مارا، جیسا کہ عورتیں کہتی ہے کہ ہمیں ہماری قسمت اس طرح اچھی تو نہیں ہے، اس طرح حیرانگی اور تعجب میں اپنے چہرے کو مارا۔ وقالت عجوز عقیب، کہنے لگی میں تو بوڑھی اور بانج عورت ہوں، میرا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر فضحکت کی تفریح ہے اس خوشخبری پر، جب خوشخبری دی گئی تو وہ ہنس پڑی۔ فبشرنا باسحاق، پس ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کے ساتھ، من وراء اسحاق یعقوب، اسحاق علیہ السلام کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کا بھی، کہ اسحاق علیہ السلام بڑا ہوگا، اس کا بیٹا بھی ہوگا یعقوب علیہ السلام۔ قالت یا ویلتا، استعجاب سارہ، کہنے لگی سارہ یا ویلتا، افسوس، االد، آیا میں جنوں گی بیٹے کو، وانا عجوز، میں بوڑھی ہوا، زوالی شیخہ، اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، آیا تم تعجب کرتے ہو اللہ کا حکم سن کر، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم وعلی البیت، اللہ کی رحمت و برکات تم پر گھر والو، انہ حمید مجید، یقیناً اللہ تعالیٰ تعریف والا ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ فلما ذاب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام سے ڈر چلا گیا، وجاءت البشریٰ، آ گئی اس کے پاس خوشخبری، یجادلون فی قوم لوط، بار بار درخواست کر رہے تھے، فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں ہم سے، کیوں ان ابراہیم، یقین ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، بردبار تھے، اواہن، جلدی انتقام کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اواہن، دل کے اعتبار سے بہت نرم تھے، رجوع کرنے والے تھے، منیب، رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، اس واقعے سے اعراض کیجئے، انہ قد جاء امر ربک، تحقیق آ گیا آپ کا رب کا حکم، وانما اتم عذاب غیر مردود، یقین ان کے پاس آنے والے ایسا عذاب غیر مردود جو رد نہیں کیا جائے گا، جو آنے والا ہے۔
ولما جاءت رسلنا لوطا، اب ایک اور واقعہ اللہ ذکر فرما رہے لوط علیہ السلام کا واقعہ اس مسئلے پر کہ لوط علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے، ان کے پاس مہمان آئے گئے، لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عام مہمان ہے یا یہ فرشتے، اگر پتہ ہوتا کبھی مغموم نہ ہوتے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، جب آئے رسول ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس، ثیاب مغموم ہو گئے ان کی وجہ سے، وذاق بہم، ذرا محسوس کیا اپنے تنگی کو، وقال، فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے، ھذا یوم عصیب، یہ تو بہت زیادہ سخت دن ہے، وجاء قوم، آئی اس کے پاس اس کے قوم، یورعون الیہ، جو بگائے ہوئے تھے اس کے پاس، بگائے جاتے تھے اس کے پاس شیطان کے طرف سے یا شہوات کی وجہ سے، ومن قبل كانوا يعملون السیئات، اس سے پہلے وہ برے عمل کرتے تھے۔ قال، فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹی ہے، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے، فاتقوا اللہ، بس ڈرتے رہو اللہ سے، ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں، الیس منکم رجل الرشید، آیا ہے تم میں رجل الرشید، کوئی عقل مند انسان، کوئی بلا انسان۔ ہؤلاء بناتی، آپ نے فرمایا جی میری بیٹیاں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قوم کی جو بیٹیاں ہوتی ہے یہ پیغمبر کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہے، مطلب یہ ہے جو تمہاری بیویاں تمہاری گھروں میں ہے یہ میری روحانی بیٹیاں ہے، تم ان سے اپنی خواہش پورا کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میری بیٹی اس سے خواہش پورا کرو، ایک عام انسان بھی نہیں کہہ سکتا، چاہے کہ پیغمبر کہے، مراد یہ کہ تمہاری بیویاں میری روحانی بیٹیاں ہے، انہی سے اپنی خواہش پورا کرو۔ قالوا، کہنے لگے، لقد علمت، تحقیق آپ جانتے، ما لنا فی بناتک من حق، نہیں ہمارے لیے فی بناتک، آپ کی بیٹیوں میں، من حق، کوئی ضرورت، کوئی خواہش، انک لتعلم ما نرید، یقین آپ جانتے جس کا ہم ارادہ کرتے۔ قال، فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے، لو ان لی بکم قوہ، اگر میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا پناہ پکڑتے میں الی رکن شدید، مضبوط قلعے کے طرف، مضبوط قوم کے طرف، تو میں تم سے ضرور بدلا لیتا۔ قالو، کہنے لگے، یا لوط، لوط، انا رسول ربک الی رکن شدید، انہوں نے ارمان کی، تمنا کی، اگر میرے پاس مضبوط قلعہ ہوتا، وہاں پناہ پکڑتا تو تم سے بدلہ لیتا۔ رکن شدید، مراد اس سے رب کا نصرت ہے، یا مراد یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ میرے نسب میں نہیں ہے، کاش کہ میں اپنے نسب میں آتا، یا مراد اس سے مضبوط قلعہ ہے، یا مطلب یہ ہے کہ اگر مہمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا، تم سے نمٹ جاتا۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا لوط، لوط، انا رسول ربک، یقیناً ہم آپ کے رب کے رسول و قاصد ہیں، لن یصلوا الیک، یہ لوگ کبھی نہیں پہنچ سکتے آپ کی طرف، فاسر باہلک، پس لے جاؤ اپنے تابعداروں کو، بقطع من اللیل، رات کے ایک ٹکڑے میں، ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، الا امرأتک، یہ استثناء ہے، فاسر سے، اپنے تابعداروں کو لے کر جا، لیکن اپنی بیویوں کو نہ لے کر نہ جا، اس کو چھوڑ دے، انہو مصیبہ ما اصابہم، یقین پہنچنے والے ان کے پاس وہ عذاب جو اس قوم کو پہنچنے والی ہے، ان موعدہم الصبح، یقیناً ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے، الیس الصبح بقریب، آیا صبح قریب نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد صبح آ جائے تاکہ جلد ختم ہو جائے۔ فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہ سافلا، ہم نے بنا دیا اس کے اوپر والا حصہ نیچے، وامطرنا علیہ حجارۃ من سجیل، ہم نے برسا دی ان پر پتھروں کو، من سجیل، جو کہ آگ پر پکائی ہوئی تھی، منضود، لگاتار تہبتیں، مسومۃ عند ربک، نشان زد تھے، عند ربک، آپ کے رب کے طرف سے، دنیا کے پتھر نہیں تھے، یا نشان زد تھے، اس میں ہر کافر کا نام لکھا ہوا تھا،
وما هي من الظالمین ببعید، نہیں ہے یہ بستی ظالموں سے دور۔ جب تم شام جاتے ہو راستے میں یہ علاقہ ہے، تم بار بار اس پر گزرتے ہو اے مشرکین مکہ۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا، پانچواں واقعہ شعیب علیہ السلام کا۔ دیکھیے شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف عبادت اللہ کی کرو۔ وإلی مدین بھیجت ہم نے مدین والوں کی طرف اخاہم اس کا نسبی بھائی شعیب علیہ السلام کو، فقال فرمایا شعیب علیہ السلام نے یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کا، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیر اللہ کے علاوہ، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، کم نہ دو لوگوں کو المکیال پیمانہ والمیزان تول، انی اراکم بخیر، یقیناً میں دیکھتا ہوں تمہیں بخیر خوشی کے ساتھ، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم محیط، ایسے دن کے عذاب سے، محیط جو احاطہ کرنے والا ہے۔ ویا قوم انقلاب عملی، اے میری قوم اوفوا المکیال، پورا دو کیل اور پیمانہ بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد کر کے نہ پھرو، بقیت اللہ خیر لکم، جائز نفع تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو جائز اور حلال نفع تمہارے لیے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، نہیں ہوں میں تم پر نگرانی کرنے والا۔ قالوا، کہنے لگے یا شعیب اے شعیب، الصلاۃ تأمرک، آیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے، یہ انہوں نے بطور استہزاء کے کہا، ان نترک ما یعبد آباؤنا، یہ کہ چھوڑ دے ہم وہ جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا کرے ہم اپنے اموال میں جو کچھ ہم چاہتے ہیں، انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً آپ بردبار ہے، الرشید عقل مند ہے، بزعمک، تو اپنے آپ کو بہت بڑا بردبار سمجھتا ہے، الرشید اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند سمجھتا ہے، بطور استہزاء کے انہوں نے کہا۔ قال فرمایا شعیب علیہ السلام نے یا قومی، اے میری قوم، ارائے تو مجھے خبر دو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں واقعی واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور دیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے طرف سے رزقا حسنا، اچھا رزق، اچھی نعمتیں دی ہے، وما ارید ان اخالفکم، میں ارادہ نہیں کرتا ان اخالفکم کہ تمہاری مخالفت کرو، الا اس کے طرف، ما انہاکم عنہ کہ جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، ان ارید الا الاسلام، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت جتنی میری طاقت ہوگی، اما توفیق الا باللہ، میری توفیق رب کے نصرت کے علاوہ نہیں ہے، اللہ مجھے توفیق دیں گے۔ علیہ توکلت، اسی اللہ رب العزت پر میں نے اعتماد کیا ہے، وإلیہ انیب، اسی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ویا قوم، اے میری قوم، بیانی ترہیب، لا یجرمنکم شقاقی، برانگیختہ نہ کرے تم کو شقاقی میری مخالفت، ان اس بات پر یصیبہم کہ پہنچے گا تمہیں مثل ما اصاب قوم نوح، اس جیسا عذاب جنوح علیہ السلام کے قوم کو پہنچا تھا، ہود علیہ السلام کے قوم کو، صالح علیہ السلام کے قوم کو، وما قوم لوط منکم بعید، نہیں یہ لوط علیہ السلام کی قوم تم سے دور۔ استغفروا ربکم، بیانی ترغیب، بخشش طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اللہ کی طرف، ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب رحم کرنے والا ہے، ودود محبت کرنے والے ہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب، ما نفقه كثيرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے وہ زیادہ باتیں جو آپ کہتے ہیں، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ہم آپ کو اپنے، وإنا لنراك، ہم دیکھتے ہیں آپ کو فینا اپنے اندر، ضعیفا کمزور، ولولا رہتک مانع از قتل، اگر آپ کی برادری نہ ہوتی، لرجمناک، ہم تجھے پتھروں کا نشانہ بناتے، وما انت علینا بعزیز، نہیں ہے تو ہم پر بعزیز عزت والا۔ قال فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے یا قوم، اے میری قوم، الا تعز علیکم، اے میری برادری عزت والا ہے تم پر، من اللہ، اللہ سے، واتخذتم وراکم ظہریا، اور تم نے اللہ کو اپنے پیچھے پھینکا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، یقین میرا رب
ان اعمال پر جو تم کرتے ہو محیط احاطہ کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ اے میری قوم اعملوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ عمل کرو اپنے خیالات پر، انی عامل یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں بیان کا۔ سوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے من اس کو یاتی عذاب یخزیہ جس کے پاس آئے گا عذاب اسے رسوا کرے گا، ومن ہوا کاذب اور اس کو جو جھوٹا ہے، وارتقبوا انی معکم رقیب انتظار کرو یہ کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ولما جاء امرنا جب آیا ہمارا حکم نجینا شعیب ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے معه ان کے ساتھ، برحمت منا اپنی خاص رحمت کے ساتھ، واخذت الذین پکڑا ان لوگوں کو جن نے ظلم کیا، الصیحۃ تیز آواز نے، فاصبحوا فی دارہم فاصبحوا فی دیارہم پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں، جاسمین اندھے منہ پڑے ہوئے، کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ انہوں نے اس شہر میں وقت بھی نہیں گزارا، کأن لم یغنوا فیہا گویا انہوں نے وہ کبھی اس شہر میں رہے بھی نہیں ہے، آباد بھی نہیں کہ اس کو۔ الا خبردار بعدا لمدین ہلاکت مدین والوں کے لیے، کما بعیدت سمود جس طرح کے ہلاک ہو گئے تھے سمودی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا واقعہ ساتھ واقعہ ترغیب فی التبلیغ پر مسئلہ بیان کریں جس کہ نوح علیہ السلام نے مسئلے کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا تحقیق ہم نے بھیجت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، وسلطان مبین واضح دلیل کے ساتھ، الی فرعون فرعون کے طرف، وملئہ اس کے وزراء کے طرف، فاتبعوا امر فرعون بس انہوں نے تابعداری کی فرعون کے طریقے کا، اما امر فرعون برشید نہیں تھا فرعون کا طریقہ برشید کسی کام کا، برشیدت کسی عقل مندی کا، یقدم قوم یوم القیامہ آگے ہو گئی اپنے قوم سے قیامت کے دن، فاوردہم النار داخل کرے گا ان کو آگ میں، وبئس الورد المورود بہت برا ہے گھاٹ المورود جس میں یہ داخل کیے جائیں گے۔ اتبعوا فی هذه الدنیا لعنہ ان کے واتبعوا فی هذه لعنہ اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت ہے، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن بئس الرفد المرفود بہت برا انعام ہے، المرفود جو ان کو ملا، ذالک من انباء القرآن نکتہ برائے صداقت رسول، ذالک من انباء القرآن یہ ہے گاؤں کے بعض واقعات میں سے، ذالک من انباء القرآن یہ ہے گاؤں کے بعض واقعات، نقص علیکم جو بیان کرتے ہم آپ پر، منہا قائم بعض ان میں سے اب بھی موجود ہے، وحسید بعض ان میں سے ایسے ہے، حسید بمعنی محسود جو کاٹ دی گئی ہے ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ وما ظلمناہم خلاصہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا توحید سے انکار کر کے، وما ظلمناہم ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن ظلموا انفسہم لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ای بالشرک از جلالین، فما اغنت عنہم آلہتہم التی بس فائدہ نہیں دیا ان کو ان کے ان معبودوں نے جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، من شیء ذرا لما جاء امر ربک جب آیا آپ کا رب کا حکم، وما زادہم غیر تتبیب زیادہ نہیں کہ ان معبودان باطل نے ان میں غیر تدبیر سوائے ہلاکت کے، وکذالک اخذ ربک تخویف اخروی اسی طرح آپ کے رب کا پکڑ ہے، اذا اخذ القری جب اللہ پکڑتے گاؤں والوں کو بستی والوں کو، وہی ظالم اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہو، ان اخذہ علیم شدید یقیناً آپ کے رب کا پکڑنا علیم دردناک کے شدید بہت سخت ہے، ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں البتہ عبرت کی نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ اس کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے، ذالک یوم یہ ایک ایسا دن ہے مجموع له الناس جس کے لیے لوگ جمع کیے جائیں گے، وذالک یوم مشہود یہ ہے گواہی کا دن، وما نؤخره ہم پیچھے نہیں کرتے یہ عذاب ان سے الا لاجل معدود مگر ایک وقت مقرر تک، یوم یاتی تخفیف اخروی جس دن آئے گا یہ عذاب لا تکلم نفس بات نہیں کر سکے گا کوئی نفس ہیبت کی وجہ سے، الا باذن مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، فمنہم شقی و سعید بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے و سعید اور بعض نیک بخت ہوں گے، فاما الذین تخفیف اخروی بہرحال وہ لوگ شاقو جو بدبخت ہوئے فی النار
آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر، ان کے لیے چیخنا ہوگا گدے کی طرح، وشہیق، ان کے لیے چلانا ہوگا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین ہوں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے آپ کا رب، جو چاہے آپ کا رب، تو من طبقۃ الی اخری، ایک طبقہ سے اللہ انہیں دوسرے طبقہ کی طرف منتقل کریں گے، یا الا ما شاء، مراد اس سے عصاة مؤمنین ہے، عصاة مؤمنین اگر جہنم جائے عمل کی وجہ سے، پھر آخر نتیجتاً جنت جائیں گے۔ یہاں پر فرمایا کفار جہنم رہیں گے جب تک زمین و آسمان رہیں گے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ کنایہ ہے تعبید سے، ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ زمین آسمان تو ختم ہوں گے، پھر یہاں پر کس طرح یہ کنایہ ہے تعبید سے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے، شیخ القرآن علامہ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہاں پر ذکر آسمان کا ہے، مراد اس سے اونچائی ہے، ذکر زمین کا مراد گہرائی ہے، تو آسمانوں کی اونچائی، زمینوں کی گہرائی، پستی ہمیشہ رہے گی، تو اسی طرح کافر بھی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، مومن جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، یہ مطلب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اعتراض تب اٹھتا ہے جب آسمان و زمینوں سے مراد دنیاوی آسمان و زمین مراد ہو، جبکہ یہاں پر آسمان و زمینوں سے مراد آخرت کا، جنت کا آسمان و زمین مراد ہے، وہ تو ہمیشہ رہیں گے، جیسا کہ سورۃ ابراہیم نمبر 48 میں آئے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے جگہ پر دوسرا زمین ہوگا، آسمانوں کے جگہ پر دوسرا آسمان ہوگا، تو وہ آسمان و زمین تو ہمیشہ رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، یہ کہ آپ کا رب کرنے والا ہے جو کچھ اللہ ارادہ فرماتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، بہر وہ لوگ جو نیک بخت ہے، ففی الجنہ، وہ جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین ہوں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے، بیان قدرت ہے، عطاء غیر مجزوز، یہ انعام ہے، عطیہ ہے، غیر مجزوز، غیر مقطوع، جو ختم ہونے والا نہیں ہے، فلا تک فی مریا، ترغیب فی التبلیغ اور زجر، فلا تک بس نہ ہو جائے فی مرۃ، شک میں، مما اس بیان سے، مما اس سے، یعبد ہؤلاء، جو یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون، یہ لوگ عبادت نہیں کرتے، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر جس طرح ان کے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے اس سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، یا کہ ہم پورا دیں گے ان کو نصیب ان کا حصہ، غیر منقوص، جس میں کمی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، پس اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ دَفْعِ شُبْہَ، اگر نہ ہوتی حکم عذاب کا، سبقت گزر گیا من رب، آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ضرور ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن عذاب کے ایک وقت مقرر ہے، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مُرِيبٍ، یقیناً یہ لوگ البتہ شک میں اس قرآن سے مریب، بار شک کرنے والے، وَإِنَّ كُلًّا، اس آیت کی توجیہ ہے کہ ان حروف مشبہ بالفعل، کلن اسم ہے، یہاں پر تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اصل میں ہے وَإِنَّ كُلَّ الْقَوْمِ، یقیناً ہر ایک قوم، لما بمانا اللہ کے ہے، لما حرف شرط ہے اور اس کا مدخول محذوف ہے، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یقیناً ہر قوم کو جب اللہ اٹھائیں گے تو جواب یہ ہے لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، آپ کا رب انہیں پورا بدلہ دیں گے، ایک توجیہ ہے۔ دوسری توجیہ ہے کہ ان بمانا ما کے ہے اور لما بمانا اللہ کے ہے، کہ ما کل القوم، نہیں ہے کوئی قوم، الا مگر پورا دیں گے ان کو آپ کا رب ان کے اعمال کا بدلہ، انہ بما یعملون خبیر، یقین اللہ تعالیٰ ان اعمال پر جو یہ لوگ کرتے ہیں خبردار ہے۔ فاستقم، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاستقم، پس قائم رہے، فاستقم، مضبوط رہو، کما امرت، جس طرح آپ کو حکم کیا گیا، ومن تاب معک، جو رجوع کرتے آپ کے ساتھ،
وہ بھی قائم رہے، مستقیم رہے۔ ولا تطغوا، حد سے نہ بڑھو، انہو بما تعملون بصیر، یا کہ اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو بصیر، دیکھنے والے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں کچھ بال سفید نظر آنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا شیبت یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، سورۃ ہود اور اس کے امثال نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ بار بار اللہ فرماتے فاستقم فاصبر، اور استقامت یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، یہ کہ اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہے۔ ولا ترکنوا، اصول فوز نمبر 3، ولا ترکنوا، میلان نہ کرو، الی الذین، ان لوگوں کی طرف ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، بس تمہیں آگ چھوئے گی، وما لکم من دون اللہ وحالیہ، اس حال میں کہ نہیں ہوگی تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی مددگار کوئی سفارشی، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری امداد نہیں کی جائے گی کسی اور طرف سے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، امور مصلحہ، نماز کو قائم کرے، طرفَ النہار، دن کے دونوں اطراف میں، ظہر اور عصر کی نماز کو قائم کرے، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ٹکڑے میں مغرب اور عشاء کی نماز کو قائم کرے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں مٹا دیتی ہے السیئات، گناہوں کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نیکی سے برائی مٹ جاتی ہے، نیکی سے برائی مٹ جاتی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو برائی کی عادت نہیں پڑتی ہے۔ تیسرا مطلب یہ کہ جہاں نیکی جائے وہاں پر برائی توڑی ہو جاتی ہے، جہاں پر نیکی آتی ہے برائی توڑی ہو جاتی ہے۔ چوتھا جواب یہ کہ مراد اس سے سختیاں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نیکی کرو گے، گناہ نہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تم پر خوشیاں لائیں گے، مصیبتیں دور کریں گے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 95 میں گزر چکا ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ جامع نصیحت ہے للذاکرین، یاد کرنے والوں کے واسطے۔ واصبر، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واصبر، صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یا کہ اللہ ضائع نہیں فرماتے نیکی کرنے والوں کے اجر کو۔ فلولا فہلا، یہ لولا تحزیز کے لیے، فہلا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، کیوں نہ ہوئے من القرون، بستی والوں میں سے، من قبلکم، تم میں سے پہلے، اولو بقیۃ، عقل والے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ روکتے یہ لوگ زمین میں فساد کو، الا قلیلا منہم، الا استثناء منقطع، لیکن تھے بہت توڑے، ممن انجینا منہم، بعض ان میں سے ہوتے جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے، واتبع الذین ظلموا، پیچھے چلے وہ لوگ جن نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، اس راستے کا، اترفوا فیہ، جس میں یہ لوگ مالدار کیے گئے تھے، عیش و تعیش کے پیچھے چلے، وکانوا مجرمین، تھے یہ لوگ مجرم، وما کان ربک تخویفی دنیاوی، نہیں آپ کا رب لیہلک القری، کہ ہلاک کرے بستی والوں کو، بظلم، زبردستی، ظلم کی وجہ سے، وَأَوْلَا مُصْلِحُونَ، حال یہ کہ اس کے اہل مصلحون، اصلاح کرنے والے ہو، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، بنا دیتا تمام لوگوں کے ایک دین پر زبردستی، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اختلاف کرنے والے، لیکن زبردستی نہیں کرتا، کیونکہ جبری ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے، کیونکہ امتحان کی جو حکمت ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ الا بمن، لیکن من رحم ربک، لیکن جس پر آپ کا رب رحم کرے، هو لا یختلف، وہ اختلاف نہیں کرے گا، ولذلک خلقهم، ولہذا الاختلاف، اس اختلاف کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، یا اس امتحان کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ وتمت کلمۃ ربک، زجر، پورے ہو گئے آپ کے رب کے احکام، کلمات، لاملأن جہنم من الجنہ، ضرور بضرور میں بھروں گا جہنم کو
جنات سے اور تمام لوگوں سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، کل یہاں پر کل اضافی مراد ہے، وَكُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، جس چیز کے طرف لوگوں کی ضرورت تھی، نقص علیک ہم نے بیان کیا پر، من انباء الرسل، انبیاء علیہ السلام کے کچھ واقعات میں سے، ما نثبت به فؤادک، یہ بدل ہے کل سے، کیوں ہم بیان کرتے تاکہ مضبوط کرے اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو، وجاءک فی ھذا الحق، آ گئی آپ کے پاس اس میں حق، وموعظۃ النصیحت وذکریٰ للمؤمنین، اور یاداشت ایمان والوں کے لیے، نصیحت ایمان والوں کے لیے، وقل، زجر اور تخویف اخروی، کہہ دیجئے میرے پیغمبر للذین، ان لوگوں کے بارے میں لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا عمل کرو، علی مکانتکم اپنے عقیدے کے مطابق، انا عاملون یہ کہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں بیان کا، وانتظر انتظار کرو تم اپنے انجام کا، انا منتظرون یہ کہ ہم بھی انتظار کرنے والے، وللہ، اعادہ مضامین سورت میں 4 مضامین تھے، العبادۃ للہ وحدہ، عالم الغیب صرف اللہ ہے، ترغیب فی التبلیغ، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان 4 مضامین کو سورت کے آخر میں اللہ ایک آیت میں ذکر فرما رہے، یہ ہے جزالت المعنی، قرآن مجید کی بلاغت و فصاحت، حسن ارتباط اور جزالت المعنی۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، خاص اللہ کے لیے آسمان و زمین کے چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے، غیب ہے۔ یہ تھا دوسرا مسئلہ، عالم الغیب صرف اللہ ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اسے اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے، الامر امر الخلائق، مخلوق کے معاملات، ترغیب فی التبلیغ، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلو سب، فاعبدوا، بس عبادت کرو اللہ کا، یہ تھا پہلا مسئلہ، عبادت اللہ عبادت، وتوکل علیہ، اسے اللہ پر اعتماد کرو، وما ربک بغافل عما تعملون، نہیں آپ کا رب بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ سورت میں 4 مضامین تھے اور اس پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر تھے۔ اما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔